بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بی بی فاطمہ کے صبر کا واقعہ۔ آپ کی آنکھوں میں سن کر آنسو آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور جیسے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ میں تھا، حضرت بی بی فاطمہ کے گھر سے ننھے حضرت حسن اور حسین کی روتی ہوئی آواز مسجد نبوی کے اندر تک آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی حسن اور حسین کی رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھ نم ہو گئی، آپ بے چین ہو گئے اور حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، بیٹی فاطمہ، میں آپ کے گھر اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو اندر سے آواز آئی۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک گھر کے اندر پھینک دی، اور پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور پوچھنے لگے، بیٹی کیا بات ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے کہا، بابا جان، گھر میں اتنا بڑا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنا پورا بدن ڈھک سکوں، اس لیے میں نے اپنے بدن کو آپ کی چادر سے ڈھکا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بے چین ہو گئے، کیونکہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی حالت میں لگ رہی تھی۔ ان کا چہرہ زرد اور آنکھوں کے نیچے گڈھے صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے بابا جان، آج آپ اپنی بیٹی کو معاف کر دیں، کیونکہ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے تک نہیں آ سکی۔ کئی دنوں سے لگاتار بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا جسم اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ ابھی اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ تے سن کر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، حکم فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، میں مسجد میں تھا اور مسجد کے اندر بار بار حسن اور حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حسن اور حسین کی رونے کی آواز نے مجھے بے چین کر دیا، اس لیے میں تمہارے گھر آ پہنچا۔ فاطمہ نے، حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، 2 دنوں سے حسن اور حسین نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، حسین بہت چھوٹا ہے، یہ تو ابھی دودھ پیتا ہے، اس کو آپ دودھ پلا دیجئے، یہ خاموش ہو جائے گا، اور حسن کو میں اپنے کاندھوں پر سوار کر لیتا ہوں، اس سے یہ بھی آرام پائے گا۔ پیارے دوستوں، بات جب یہاں تک آ پہنچی تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، اب کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، مسلسل بھوک کی وجہ سے میرا دودھ بھی سوکھ چکا ہے، میں نے حسین کو اپنا دودھ بھی کیسے پلاؤں؟ بس جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے یہ سنا تو حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اپنی مبارک زبان کو حسین کو چوسنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی امام حسین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسنا شروع کیا تو ان کو آرام ملا۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور ان کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے بھی آرام پایا۔ اتنے میں مسجد نبوی سے اذان کی آواز گونجنے لگی۔ فاطمہ نے اپنا مصلی بھی بچھایا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اپنے عام میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس پہنچے اور پوچھنے لگے، بیٹی کیا ہوا؟ تو یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور کہنے لگی، بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا یہ 4تھے دن کا فاقہ ہے، یعنی حضرت بی بی فاطمہ 4 دنوں سے بھوکی ہیں، کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ 4 دن ہو گئے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، یہاں تک کہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا، اس لیے کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی،
یہ کیا ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا بابا جان آج آپ کی چوتھے دن کا فاقہ ہے اور ہر دن کے اعتبار سے میں نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہے۔ پہلے دن جب میں بھوکی رہی تو میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا، پھر دوسرے دن دوسرا پتھر باندھ لیا اور تیسرے دن تیسرا پتھر بھی باندھ لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے میں نے 3 دن سے 3 پتھر اپنے پیٹ پر باندھ لیے ہیں۔ تو سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی اپنا مصلی اٹھا۔ حضرت فاطمہ نے اپنا مصلی اٹھایا تو دیکھا کہ نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ فرمانے لگے بیٹی جتنا چاہے اتنا اٹھا لو، مگر کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ نے اس سونے کے ڈھیر پر تھوک کر اپنا مصلی رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور فرمانے لگے بیٹی فاطمہ تمہارا یہ سب قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شہر علی اسلام کی تکلیف کے لیے اللہ پاک کی کتاب قرآن شریف کے مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے، اس کے نتیجے میں خاندان نبی کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ بیٹی فاطمہ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستوں اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کمبل کو اپنے پیٹ سے ہٹایا تو حضرت بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے بیٹی فاطمہ 3 دن کی تو بھوکی ہے، مگر آج میرا تو چوتھا دن کا فاقہ ہے، آج میں تو 4 دن کا بھوکا ہوں۔ پیارے دوستوں یہ سوچ ان کو کیا ضرورت تھی 3-4 دن بھوکے رہنے کی؟ اگر آپ چاہتے تو دنیا بھر کے خزانے آپ کو مل جاتے، اگر آپ چاہتے تو آپ جنت سے کھانا بھی منگا لیتے، لیکن ایسا کرنے کے بجائے یہ تھی یعنی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر نکلا۔ بھوکا رہنے کی وجہ یہ تھی کہ اپنی امت کے لوگ اپنی غریبی کی وجہ سے اپنی آبرو کا سودا نہ کریں، اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ اس وجہ سے آپ نے 3-4 دن تک بھوکا رہ کر دنیا والوں کو دکھایا، پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دنیا کو سکھایا۔ دوستوں اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور جا کر نیچے فرش پر بیٹھ گئے۔ وہیں پر پاس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تشریف لائے۔ ان کو دیکھتے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے فاروق آج ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا ہے، پھر اس وقت آپ کیوں آئے؟ تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ابوبکر آج تیسرے دن کا فاقہ ہے، 3 دن کی بھوک نے بے حال کر دیا ہے، اس لیے میں گھر سے باہر نکل آیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاروق آج ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو 5واں دن کا فاقہ ہے۔ اس کے بعد آپ تینوں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ پتہ چلا کہ یہ انصاری گھر پر ہی نہیں ہے، تو آپ واپس جانے لگے تو اندر سے آواز آئی کہ اندر تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد حضرت ایوب انصاری کی بیوی نے کھانا پکایا اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا بن رکھا اور فرمایا آج میرا 5ویں دن کا فاقہ ہے، پتہ نہیں آج میری بیٹی فاطمہ کا کتنے دنوں سے فاقہ ہے، پہلے روٹی اسے دے آؤں، اس کے بعد ہی میں کھانا کھاؤں گا۔ دوستوں حضرت فاطمہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس دنیا کی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا، سادگی میں آپ ایک مثال تھی۔ اپنی ماں سے ملے تمام زیور اپنے اللہ کی راہ میں تک سیمت کر دیے۔ آپ اپنے گھر میں چکی پیسنے سے لے کر ہر کام کو خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی۔ گھر میں بستر کے نام پر ایک ٹاٹ کی سوکھی کھال تھی جس میں آپ کا ڈونٹ دن میں سارا خرچہ تھا اور رات میں وہی حال آپ کے سونے کے کام میں آتی تھی۔ یہ تھے پیارے دوستوں آج کی ویڈیو اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا صبر کا واقعہ۔ یہ ویڈیو کیسی لگی آپ لوگوں کو
کمنٹ میں بتانا ہے۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔